دو صحابہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خبیب بن عدی کو پکڑ کر لے گئے مکہ میں، اور صفوان بن امیہ نے حضرت زید بن دسنہ کو لے لیا اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اور ان کو شہید کرنے کے لیے۔ ایک مقام ہے مقام تنعیم، وہاں پر لے گئے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ابو سفیان نے یہ کہا کہ اے زید، کیا تو یہ خواہش کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ پر ہوں اور تیری جان بخشی ہو جائے؟ تو حضرت زید بن حارثہ جو موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو پکار اٹھا کہ اللہ کی قسم، کسی کے ساتھ ایسی محبت اور ایسا اخلاص تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں جتنی محبت محمد کے صحابہ محمد سے کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور شہادت سے پہلے انہوں نے بڑے اطمینان سے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر حضرت خبیب بن عدی کو 40 دن تک قیدی بنا کر رکھا۔ یہ حارث بن عامر کے بیٹوں نے ان کو قیدی بنایا اپنے باپ کے بدلے میں، باپ کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو قید کے دوران انہوں نے حارث بن عامر کی بیٹی زینب سے ایک مرتبہ اس طرح طلب کیا، اس نے دے دیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بچہ وہ حضرت خبیب بن عدی کی ران پر بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے۔ وہ اس نے دیکھا تو ایک دم اس کا رنگ اڑ گیا، پریشان ہو گئی کہ یہ دشمن ہے، یہ تو میرے بچے کو نقصان پہنچائے گا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، ہم دشمن کے بچوں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم دشمن کے بچوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور وہ زینب کہتی ہے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئی، وہ کہتی ہے میں نے خبیب سے اچھا قیدی آج تک نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں ان کے پاؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، 40 دن قید رہے، آ جا بھی نہیں سکتے تھے، لیکن روزانہ میں ان کو دیکھتی کہ انگور کے خوشے ان کے ہاتھوں میں ہوتے، اور کہتی مکہ میں پھل کا نام و نشان نہیں تھا، مکہ میں پھل نہیں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، آ جا کہیں سکتے نہیں۔ تو یہ انگور کون دے رہا ہے؟ یہ انگور وہی رب دے رہا ہے جس نے مریم علیہ السلام کو ایک بند کوٹھڑے کے اندر رزق عطا فرمایا، اور زکریا علیہ السلام داخل ہوئے، پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ تو میرا اللہ مجھے دیتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ آج اللہ کے غیب کے خزانوں سے ہماری نظر ایسی ہٹی کہ ہم غیر کے ہو کر رہ گئے۔ تو پھر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو بھی بڑے ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، تو حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہما ان دونوں حضرات کو میت لینے کے لیے بھیجا۔ تو 40 کافر حضرت خبیب کی نعش کی حفاظت کے لیے، یعنی کہ کوئی لے کر نہ جائے، وہ پہرا دے رہے تھے۔ تو رات کا وقت تھا، وہ لوگ سوئے ہوئے تھے، حضرت زبیر اور حضرت مقداد نے ان کی نعش سولی سے اتاری۔ کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن 40 دن نعش سولی پر لٹکی رہی، کس وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ایک مرتبہ ان کو کہہ دیتے کہ ہاں تمہاری بات مان لیتا ہوں، تو وہ یقیناً چھوڑ دیتے، کیونکہ عرب اگرچہ بہت جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے لیکن عہد کو بہرحال وہ پورا کرتے تھے۔ لیکن زبان سے ایک ایسا کلمہ بھی نہ نکلا کہ جس سے یہ میرے قاتل خوش ہو جائیں اور اللہ کے نبی اور اللہ جل شانہ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ آخری دم تک 40 دن تک نعش سولی پر لٹکی رہی۔ حضرت زبیر، حضرت مقداد، ان حضرات نے نعش کو اتارا اور لے جانے لگے، گھوڑے پر رکھا۔ ان کو خبر ہو گئی، پیچھے دوڑے اور ان حضرات کو پکڑ لیا۔ تو ان حضرات نے نعش کو زمین پر رکھا
حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی ناش کو زمین پر رکھا اور تھوڑی ہی دیر میں زمین نے حضرت خبیب بن عدی کی ناش کو اپنے اندر نگل لیا تاکہ ان کافروں کے ہاتھ میں نہ آ سکے۔ اس لیے ان کو بلیع الارض کہا جاتا ہے کہ جن کو زمین نے نگل لیا۔ تو اللہ